یہاں سے چھٹے پارے کا آدھا پارہ ہو چکا ہے اور یہاں سے آدھے پارے سے آگے آج آپ کے سامنے درس تفسیر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ صحیح سنا دیجئے۔ آپ ان پر تلاوت کیجئے آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر کو صحیح۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور دوسرے کی قربانی کو دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کیا گیا۔ دیکھو، قرآن کریم کے اندر جو واقعات آتے ہیں یہ کسی عبرت اور نصیحت کے طور پر آتے ہیں۔ قرآن کریم کوئی واقعات بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں محض ایک کہانی سنا دی گئی ہو یا کوئی قصہ سنا دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں جو کوئی قصہ آتا ہے وہ کسی عبرت اور نصیحت کی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ گزشتہ اقوام کی جو تاریخ ہے اور گزشتہ قوموں کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ سے موجودہ نسل کو اور آئندہ نسل کو کچھ نہ کچھ نصیحت ملتی ہے اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم کہیں بھی پورا قصہ بیان نہیں کرتا کہ پورے قصے کو ایک ساتھ بیان کر دیا گیا ہو، بلکہ جیسا موقع ہوتا ہے ویسا قصہ وہاں پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ کہیں پورا قصہ بھی آ جاتا ہے اور کہیں تھوڑا قصہ کہ جیسا یہاں مناسب ہوا اس کو بیان کر دیا گیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کے اندر پھیلا ہوا ہے، کہیں بھی پورا ایک قصہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ کہیں نہیں ہے، بلکہ تھوڑا اس کو قرآن کریم میں پھیلایا گیا ہے۔ یہاں بھی آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت حوا علیہ السلام آپ کی بیوی، ان کو بھی دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اور یہ بات آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کے اندر، جدہ میں، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان سے 40 حج پیدل حضرت آدم علیہ السلام نے کیے۔ جدہ میں حضرت حوا سے ملاقات ہو گئی، وہاں میدان عرفات میں ملاقات ہوئی حضرت حوا سے۔ جب وہاں ملاقات ہوئی تو پہچان گئے، اسی وجہ سے اس میدان کا نام عرفات رکھا گیا۔ عرفات کے معنی پہچاننے کے آتے ہیں، تو میدان عرفات اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا علیہ السلام کو وہاں پر دیکھا تو ان کو پہچان گئے۔ تو خیر، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا یہ دونوں میاں بیوی آپس میں رہنے لگے۔ ان کے یہاں اولاد ہوتی تھی، چونکہ اس وقت نسل کی ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے یہ انتظام تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں جو اولاد ہوتی تھی وہ ایک پیٹ سے 2 اولاد ہوتی تھی، یعنی ایک حمل میں جو اولاد ہوتی تھی وہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے۔
ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا اور ایک لڑکی، جڑوا بچے پیدا ہوا کرتے تھے۔ اب ان میں جو جڑوا بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، یہ تو دونوں آپس میں بہن بھائی، حقیقی بہن بھائی ہوا کرتے تھے۔ اور جو دوسری مرتبہ میں بچے آپس میں پیدا ہوتے تھے، ان کی پہلوں کی شادی، پہلا جو لڑکا ہوا اس کی شادی بعد میں جو لڑکی ہوئی اس سے کیا کرتے تھے، اور جو بعد میں لڑکا پیدا ہوا اس کی شادی پہلے والی لڑکی سے کیا کرتے تھے۔ یعنی اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کی شریعت میں اس طرح نکاح ہوا کرتے تھے کہ ایک دفعہ جو بچے پیدا ہوئے ایک پیٹ سے، وہ تو آپس میں بالکل حقیقی بہن بھائی، ان کا تو آپس میں نکاح نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اگلی مرتبہ میں جو پیدا ہوتے تھے تو ان میں یہ ہوتا تھا کہ جو پہلی مرتبہ لڑکا پیدا ہوا اس کی شادی اس لڑکی سے کی جاتی جو دوسری مرتبہ میں پیدا ہوتی دوسرے حمل سے، اور دوسرے حمل سے جو لڑکا پیدا ہوتا اس کی شادی پہلے والے حمل کی لڑکی سے کی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام قابیل، کیا نام تھا؟ قابیل۔ اس کے ساتھ میں اس کی بہن پیدا ہوئی، اور بعد کے اس میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام تھا حابیل۔ اب قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی ان کی شریعت کے اعتبار سے اس کا نکاح ہونا تھا کس سے؟ حابیل سے، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح ہونا تھا قابیل سے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت اور بڑی حسینہ جمیلہ تھی، بڑی خوبرو تھی۔ اب اس کا نکاح حابیل سے ہونا تھا، لیکن یہ قابیل ضد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں تو اسی سے نکاح کرواؤں گا اپنا، میں تو اسی سے نکاح کراؤں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، چونکہ یہی حسینہ جمیلہ ہے تو مجھے اسی سے شادی کرانی ہے۔ قابیل نے اس بات پر ضد کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی، کیونکہ عشق کا بھوت چڑھا ہوا تھا اس کے اوپر، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر ان کے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ان کے بارے میں یہ طے کیا کہ بھائی چلو تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، اپنی اپنی نیاز پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی، جس کی نیاز قبول ہو جائے گی، بس اسی سے اس کی شادی کر دی جائے گی، اسی کے ساتھ۔ اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ حابیل کی ہی قربانی قبول ہوگی کیونکہ یہی حق پر ہے، قابیل تو حق پر نہیں ہے۔ چنانچہ حابیل جو تھے ان کے پاس بھیڑ بکریاں وغیرہ رہا کرتی، اور قابیل یہ کاشتکار آدمی تھا، اس کے پاس غلہ وغیرہ تھا۔ تو حابیل نے بہت اچھا دمبا بہترین وہ اللہ کے حضور پیش کیا، اور قابیل نے غلہ وغیرہ جو گندم وغیرہ تھے وہ اللہ کے حضور پیش کیا، اور اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اس کو وہ اونچی جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے، پھر اللہ کی طرف سے آگ آتی اور وہ آگ جس کی قبول ہوتی اس کی قربانی کو جلا کر چلی جاتی۔ اللہ کی طرف سے قبولیت کی یہ بات تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنی قربانی پیش کر دی، اللہ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر کے چلی گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی نیاز قبول ہو گئی اور قابیل کی نیاز قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ قابیل بڑے غصے میں آ گیا اور اس کے اندر بڑا فساد برپا ہو گیا اور بڑا غصہ اس کے اندر پیدا ہو گیا، اور اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی، کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا۔ اب قتل کس طرح کرے؟ دھمکی دے دی، پتہ تھا نہیں قتل کس طرح کرنا ہے، ہاں پکڑ رہا، گردن مروڑ رہا ہے، لیکن وہ مر نہیں رہا۔ اب شیطان آیا
اور شیطان نے کوئی جانور پکڑا اور اس جانور کے سر کو پتھر پر رکھا اور پھر دوسرے پتھر سے اس کے سر پر مارا۔ اب اس نے قابیل نے بھی اسی طرح کیا کہ اپنے بھائی کو پکڑا اور پتھر پر سر رکھ کر دوسرے پتھر سے اسے کچل دیا، بس اسے قتل کر دیا۔ خیر قتل کی کوئی بھی کیفیت ہو، بس قرآن کریم کا لفظ یہ بتاتا ہے فَقَتَلَهُ کہ اس نے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب بیچارے نے قتل کر دیا، اب اپنے بھائی کی لاش کو اٹھائے پھر رہا ہے، بوری میں بند کر کے اب بوجھ کو لاد کر اٹھائے پھر رہا ہے۔ چونکہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اللہ اس کی عقل کو بھی چھین لیتے ہیں، اس کی عقل بھی خراب ہو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا اب کیا کروں، اب اسے اٹھائے پھر رہا ہے، اور مردار خور جانور اس کے پیچھے کہ بھئی یہ چھوڑے ہم اسے کھائیں، اب کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام یہ کیا اور انتظام یہ کیا کہ اللہ نے 2 کووں کو اس کے سامنے بھیجا، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، آپس میں دونوں میں لڑائی ہوئی، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور پھر مار کر اس کوے نے زمین کو اپنی چونچ سے کریدا اور زمین کو کھود کر اس کوے کو اس زمین میں دفن کر دیا۔ یعنی اس کوے نے اس قابیل کو یہ بتلا دیا، سبق دے دیا کہ اب تجھے اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح دفن کرنا ہے۔ چنانچہ قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو اسی طرح دفن کر دیا۔ یہ دفنانے کا سلسلہ وہیں سے چلا ہے، جس طرح قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو دفن کیا۔ اب جب اس نے کوے کو دیکھا اس طرح تو اسے بڑی شرمندگی ہوئی اور کہنے لگا کہ بھئی میں تو کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں، ایک جانور کوا وہ اسے پتہ ہے کہ مجھے کس طرح دفن کرنا ہے اور مجھے اتنا بھی نہیں پتہ۔ بڑا شرمندگی کے ساتھ اٹھا اور بڑی شرمندگی اس پر طاری ہوئی اور کہنے لگا کہ میں تو کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا۔ تو یہ واقعہ یہاں پر سنایا گیا ہے، یہ میں نے اجمالی طور پر آپ کو واقعہ سنایا۔ اب دیکھیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ صحیح سنا دیجئے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ آدم کے جو 2 بیٹے تھے یہ اصل میں یہ بنی اسرائیل کے 2 آدمی تھے، اور پوتے پڑپوتوں کو جس طرح منسوب کر دیتے ہیں اس طرح آدم کی طرف ان کو منسوب کر دیا گیا، لیکن یہ مجازی بات ہے، حقیقی بات یہ ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں بیٹے قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، آپ کے صلبی بیٹے تھے۔ اور جب کسی جگہ حقیقت کو کسی جگہ پر جب لیا جاتا ہے اور حقیقت کے لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تو وہاں مجازی معنی مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہاں پر حقیقی معنی آرام سے لیا جا رہا ہے۔ لہذا یوں کہنا کہ یہ بنی اسرائیل کے 2 آدمی تھے پھر ان کو پوتے پڑپوتوں کو جس طرح منسوب کر دیتے ہیں اس طرح منسوب کر دیا گیا، یہ صحیح نہیں، بلکہ مشہور بات یہی ہے اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے حقیقی دونوں بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا۔ فرمایا کہ آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ ان کو صحیح سنا دیجئے، بالحق، یعنی واقعہ صحیح سنائیے، کیونکہ واقعات میں روایتیں جو ہوتی ہیں تاریخی روایتیں ان میں ذرا سی گڑبڑی اگر ہو جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، لہذا واقعات کو اور روایات کو بالکل صحیح طریقے سے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ ذرا سی ان میں گڑبڑی ہوئی تو اس سے پوری تاریخ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پہلے لوگوں کی شریعتیں اور پہلے لوگوں کے مذاہب وہ اسی وجہ سے ضائع ہو گئے کہ ان کی طرف سے ان میں گڑبڑی پیدا ہوئی، صحیح بات ان کی طرف سے
بیان نہیں کی گئی، اس وجہ سے ان کے مذاہب وہ ضائع ہو گئے۔ اس لیے قرآن نے اس بات کی طرف بہت ہی توجہ دی ہے، اور یہ دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے، نحن نقص، کہ ہم آپ کو قصہ بیان کر رہے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ۔ یعنی قرآن کریم نے کئی جگہ پر اس بات کی تاکید کی ہے کہ جب بھی قصہ بیان کیا جائے، واقعہ بیان کیا جائے، تو بالکل صحیح بیان کرنا چاہیے، اور بالحق کا لفظ یہاں پر بھی اور دوسری مقامات پر بھی بالحق کا لفظ لا کر کے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بالکل صحیح بیان کرنا چاہیے۔ اذ قربا قربانا، جس وقت کے ان دونوں نے قربانی پیش کی، اور میں نے بتا دیا کہ ایک نے دمبا دیا حابیل نے، اور دوسرے نے کچھ غلہ وغیرہ گندم وغیرہ رکھا۔ فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کی گئی۔ قال لأقتلنک، اس نے قابیل نے کہا لأقتلنک، میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا کہ اللہ متقی لوگوں کی طرف سے قبول کرتا ہے۔ یعنی اپنے بھائی کو کیسی متانت کے ساتھ جواب دیا کہ بھائی اللہ جو آدمی تقوی والا ہوتا ہے اس کی طرف سے قبول کرتے ہیں، لہذا اس میں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تمہاری قبول ہو گئی، کہ اللہ کے یہاں تو تقوی دیکھا جاتا ہے۔ اگر تقوی ہے تو اللہ کے یہاں اعمال قبول ہیں، تقوی کی بنیاد پر قبول کیے جاتے ہیں اعمال۔ لہذا لوگوں کو اس بات کی نصیحت ہے کہ ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ جس آدمی کے اندر تقوی ہوگا، اور تقوی میں نے آپ کو بتا دیا تھا ایک موقع پر کہ تقوی کہتے ہیں اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا بچا کر گزارنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابی بن کعب یہ بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ امیر المومنین، کیا آپ کہیں ایسی وادی سے گزرے ہو کہ جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں؟ کیا آپ ایسی گھاٹی سے گزرے ہو؟ کہ ہاں میں گزرا ہوں۔ کہ کیسے گزرے؟ کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے گزرے کہ کہیں کپڑے کانٹوں میں نہ پھنس جائیں۔ فرمایا کہ امیر المومنین اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ آدمی اپنی زندگی گناہوں سے بچا بچا کر گزارے، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو اور آدمی کے اندر اخلاص ہو اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزار رہا ہو تو یہ آدمی متقی ہے۔ تو اللہ قبول کرتے ہیں متقی لوگوں کی طرف سے۔ عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی وفات ہونے لگی تو وہ رو رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اپنی وفات کے وقت کیوں رو رہے ہو؟ آپ تو ساری زندگی اعمال کرتے رہے، ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے، آپ اپنی وفات کے وقت کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے یوں کہا کہ بھائی تم تو مجھے یہ بات کہہ رہے ہو، حالانکہ میرے کان میں یہ آیت گونج رہی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقی لوگوں کی طرف سے قبول کرتا ہے، اور مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں کہ میرا شمار متقی لوگوں میں ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، مجھے یہ اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ ساری زمین سونا بنا کر مجھے دے دی جائے، اس سے زیادہ پسندیدہ اور میرے نزدیک اس سے زیادہ وقعت والی بات یہ ہے کہ میرا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات نقل کی گئی، فرماتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے حضور میرے کوئی ایک نماز قبول ہو جائے، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ مجھے مل جائے، اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک عمل جو تقوی کے ساتھ ہو وہ اللہ کے یہاں قبول ہو، وہ عمل چھوٹا نہیں ہے، اور وہ عمل چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے جسے اللہ قبول فرما لے؟ تو بھائی اصل تو اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ اس نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقی لوگوں کی طرف سے قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، حابیل نے یوں بھی کہا کہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، یعنی اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا دفاع نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اپنا دفاع ممنوع ہو، اپنا دفاع نہ کیا جاتا ہو، لیکن اگر کوئی، ہماری شریعت میں یہ بات نہیں ہے، اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اپنا دفاع کیا جائے گا۔ ہاں وہ آخر زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی کہ آخر زمانے میں ایسا زمانہ آئے گا کہ اتنے فتنے ہوں گے جس طرح رات کی اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس طرح فتنے برپا ہوں گے۔ جب اس طرح فتنے برپا ہو جائیں جس طرح رات کی اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں جو آدمی چل رہا ہے اس سے بہتر بیٹھنے والا ہوگا، دوڑنے والے سے بہتر بیٹھنے والا ہوگا۔ فرمایا ایسا زمانہ جب آ جائے تو اپنے گھروں میں بیٹھ جانا اور اپنی تلواروں کو پتھروں سے کچل دینا، اور کسی کی طرف قتل و قتال کے لیے آدمی نہ بڑھے۔ اگر کوئی قتل و قتال کرنے بھی آ جائے، قتال کے لیے بھی آ جائے، تو بس حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح قتل ہو جانا۔ ایسے فتنے کا زمانہ۔ ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پر جو عمل ہوا ہے وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، وہ قتال بھی کر سکتے تھے، اپنا دفاع بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے حابیل کی طرح، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح قتل ہو جانے کو پسند کر لیا، اور وہ اللہ کے لیے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو قابیل کو جو جواب دیا حابیل نے وہ یہ دیا کہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی تیرے ہی سر پڑے، فتکون من اصحاب النار، اور تو جہنم والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی سمجھانے کے باوجود بھی جب سمجھ میں نہیں آیا، جب تیری سمجھ میں نہیں آ رہا تو بس میرا اور گناہ تیرا گناہ دونوں تیرے سر پڑ جائیں اور تو جہنم والوں میں سے ہو جائے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالمین کی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، پس اس کے نفس نے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کرنے پر ابھارا، آمادہ کیا۔ فقتلہ، تو انہوں نے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا، خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، چنانچہ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا، لیریہ، تاکہ دکھائے اس کو، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتے ہیں۔ قال یا ویلتا، کہنے لگا قابیل، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس میں عاجز ہو گیا اس بات سے کہ میں اس کوے کی طرح ہی ہو جاتا، اس کوے کی طرح ہی ہو جاتا، میں اس بات سے عاجز ہو گیا۔ فواری سوءۃ اخیہ، اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ فاصبح من النادمین، تو وہ شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ساری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ ساری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ ساری امت کو معاف فرما دے۔ پریشان جو حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، حرام کے لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یہ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کون کس لائن سے پریشان ہے تجھے معلوم ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ ساری امت کی حفاظت فرما دے، ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور سے دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء اور مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس جولا کے مرکز کی بھی حفاظت فرما دے، غیب سے ساری ضروریات کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے یا ہمارے اوپر ان کا حق ہے یا کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پاتے ہیں، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے پیارے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔